ذرا ان ساری باتوں کو مسائل کے حل کے دعوے دار تو یہ سارے کے سارے ہی ہیں نا سسی بلیجو صاحبہ. یہ جو مسائل کا حل ہے یہ ظاہر ہے الیکشن کیمپین میں آپ الزام بھی لگا دیتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, ہم یہ کہتے تھے لیکن اس نے نہیں مانی. آپ دودھ کے دھلیں, آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, لیکن آپ کی الیکشن کیمپین میں مجھے صرف ایک چیز سنائی دے رہی ہے اور وہ صرف اور صرف یہ ہے بزرگ سیاستدان یہ پرانے لوگ, پرانی سیاست. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اور چیز آپ کے پاس ہے اس پٹاری میں کہ آپ اسے باہر نکالیں. ویژن کیا ہے کہ قومی سطح پر آپ کو یہ مانا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی سیاست کے لیے نعرہ لگا رہی ہے, اس کا ویژن یہ اور ووٹ اس لیے مانگ رہی ہے. صرف بزرگ سیاستدان کہنے سے تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. دیکھیں, جس چیز کو آپ قومی کہہ رہے ہیں نا, یا اس کو قومی بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کنٹریبیوشن اور قربانی ہے, دوسروں کی تو ہے, لیکن ہمارے سامنے کئی ایسے موڑ آئے جب ہم دوسروں کی طرح اگر گولی ہو جاتے اور معافی تلافی سے کام ہو جاتا تو میرے خیال میں وہ پھر پاکستان کے استحکام پر ضرب ہوتی. جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں شاید وہی کمپرومائز ہو جاتی. ایسے کئی مواقع ہیں جب ہماری لیڈرز کی شہادت ہوئی, اس کڑی امرت میں اس کو ملک کو ایک ڈائریکشن دینا, عوام کو ساتھ لے کر چلنا, وہ میرے خیال میں آج پاکستان جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور جس کا استحکام ہے, دفاع ہے, اس کی بنیاد بھی شہید بھٹو نے رکھی اور خون دے کر. یہاں تو انگلی بھی کٹتی بھی نہیں ہے, وہ تو علاج بھی باہر ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر بھی آنکھ پر آنسو ہے. اور یہ ایشوز حافظ صاحب ابھی بیان کر رہے تھے, جی اس میں ان غیر جمہوری رویوں کا ہے جس میں سیاستدان بدقسمتی سے وہ سیاستدان جو فیول بنے انہوں نے سارے مواقع پیدا کیے جہاں آج اور ہم وہی باتیں بیان کر رہے ہیں جو شاید 70s میں یا 80s میں یا 90s میں. اور یہ وکٹمائزیشن والی جو چیز ہے یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ جب ہم نے پہلے اپنے سر قلم کرنے کے لیے سامنے رکھے پاکستان کے اس بچاء کے لیے اور ترقی کے لیے, استحکام کے لیے, دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آگے رہے, تو دوسروں کو کم سے کم جو منیمم اسٹینڈرڈز ہیں پاکستان کے بہتری کے لیے اس کو تو فالو کرنا چاہیے. میرے خیال میں کون چاہتا ہوگا اس کا لیڈر ان کے بیچ میں نہ ہو؟ کیا ہم اور آپ, کیا میں بھول جاتی ہوں, کیا میں روز مجھے یاد نہیں آتا ہوگا جو ہمارے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی, وہ جب اتنے عذابوں کو, وکٹمائزیشن کو فیس کرتے ہوئے اپنی دھرتی پر واپس آتی ہے, اس دن بھی دھماکہ ہوتا ہے, 200 ہمارے جالے جانثارن, کبھی اتنی ہیومن شیلڈ بڑی تعداد میں آپ نے شہید ہوتے یا اس صدی میں, کیا گزشتہ صدی میں دیکھی ہے کیا پاکستان کو ہم لوگ تو کہتے ہیں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. جب ان کی ڈیڈ باڈی 27 دسمبر کے بعد پڑی تھی تو لوگوں نے کیا کہا تھا اور آصف زرداری صاحب نے کیا نعرہ لگایا تھا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ان ہمارے پولیٹیکل ساتھیوں کو جو انفلوئنس یہاں وہاں سے لے رہے ہیں صرف اپنی ایک ٹیمپرری ایک چیز کو بچانے کے لیے. بھائی کون کہتا یہ اگر الیکشن جو ہے اس پر کوشچن مارک آ جائے گا تو یہ کیا 5 سال طے کر سکے گی اسمبلی؟ نہیں کر سکے گی نا. ہم نہیں چاہتے کہ متنازع ہو, ہم چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ملک اور قوم کو جو انٹرنل ایکسٹرنل حقیقت جو مسائل ہیں, باہر جنگ ہو رہی ہے, اندر معاشی مسائل ہیں, اس کا ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ جس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں آئین دیا and they got it passed unanimously, and then though that was also a challenge, وہاں اس وقت بھی پھر اس کو امرت کے اس میں صفائی کروائی. 18th amendment میں ایک کمپریہنسو ایک کانسٹیٹیوشنل پیکیج تھا جس پہ ابھی بھی ضرب کاریاں یہاں وہاں سے لگ رہی ہیں. تو میرے خیال میں جو چیز ہو پارلیمنٹ میں, لیکن پارلیمنٹ میں وہ لوگ آنے چاہیے جو عوام کے ساتھ دھوکے بازی کر کے نہ آئے, دوسروں کو جیلوں میں کر کے صرف کہیں کہ میدان میں صرف ہم ہی ہوں گے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادارے بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کی بھی قربانیاں ہیں, وہ ان کو ریئلائز بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو پارلیمنٹ آنی ہے اس میں لوگوں کی حقیقی نمائندگی ہو, مطلب ٹرو ریپرزنٹیشن ہو, ضروری ہے. جمہوریت نام ہی اس چیز کا ہے, یہ پتہ نہیں ہمیں مانگنا کیوں پڑتا ہے یہ حصہ.